تو शहबाज शरीफ اور حمزہ شہباز کو 100% اس کیس کے اندر جیل جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین آج 11 جون ہے، ہفتے کا دن ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے لاہور کی مقامی عدالت کی جانب سے پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرنگ کیس کا ایک بڑا اہم فیصلہ جاری کیا گیا ہے، ایک بڑا اہم فیصلہ دیا گیا۔ یہ وہ کیس ہے جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر تقریباً 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ 3 جون کو جب اس کیس کی سماعت تھی، جب آخری سماعت تھی، تو ایف آئی اے نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ اگلی سماعت کو یعنی آج 11 جون کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری ایف آئی اے چاہتا ہے۔ ایف آئی اے کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جائے۔ آج اسی حوالے سے عدالت نے ہم سے کچھ دیر پہلے بڑا ہی اہم فیصلہ سنایا۔ یہ وہ کیس ہے جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک انتہائی امپورٹنٹ کیس ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر بھی یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ہر صورت میں پھنسنا ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ہر صورت میں اس کیس کے اندر جیل جانا ہے۔ اس کیس کی آج کی جو سماعت تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ عدالت نے کیا فیصلہ سنایا اور عدالت کی جانب سے ایک ایسا عمل اس کیس کے دوران کیا گیا کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ عمران خان کی ایک ایک بات عدالت سے متعلق، پاکستان کی عدالتی نظام سے متعلق درست ہے۔ آج جب میں اس کیس کی سماعت دیکھ رہا تھا اور پاکستان کے کچھ سیاسی نظام کے اوپر نظر رکھ رہا تھا تو میں یہ سمجھ رہا تھا اور یہ جان رہا تھا کہ پاکستان میں جو عدالتی اور سیاسی نظام ہے وہ بھارت کی فلموں سے انسپائر ہوا ہے۔ یعنی بالی ووڈ کی فلم کے اندر ایک ویلن ہوتا ہے جس کو جو گنڈا ہوتا ہے، سرمایہ دار ہوتا ہے، جاگیردار ہوتا ہے، ایک ظالم شخص ہوتا ہے جو کرپشن کرتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے، لوگوں کو انصاف نہیں دیتا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، جو اس کے راستے میں آتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، جو تفتیش کرنے آتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، جو اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور پھر اینڈ میں عدالت اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر پاتی چونکہ وہ ایک طاقتور شخص ہوتا ہے۔ منی لانڈرنگ کا شہباز شریف کے اوپر جو یہ کیس ہے یہ بھی ہو بہو بھارت کی فلموں کی طرح ہے، بالی ووڈ کی پوری فلموں کی طرح یہ کیس چل رہا ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے راستے میں جتنے پروسیکیوٹر آئے ان کا تبادلہ کر دیا گیا، جتنے تفتیشی آئے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، جتنے وعدہ معاف گواہ بننے آئے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ منی لانڈرنگ کا کیس پاکستان کی عدالتوں کے اوپر ایک ایسا سوالیہ نشان ہے کہ اگر پاکستان کے اندر عدالتی نظام نے تھوڑا سا زندہ رہنا ہے، پاکستان میں عدالت نے انصاف کے معیار کو تھوڑا سا زندہ رکھنا ہے تو اس کیس کا فیصلہ میرٹ کے اوپر کرنا پڑے گا۔ آج صبح جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو عدالت کی جانب سے ایک ایسا عمل کیا گیا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کیس کی سماعت ہوتی ہے، جب تک کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے تو ملزمان عدالت سے نہیں جا سکتے۔ آج صبح 11 بجے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت شروع ہوئی اعجاز اوان صاحب کی عدالت کے اندر، اور تقریباً 12 بجے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ جو شہباز شریف صاحب کے وکیل ہیں امجد پرویز، انہوں نے دلائل دیے، ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر ہیں فاروق باجوہ صاحب، انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ دونوں کو سننے کے بعد عدالت نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو اس وقت دونوں عدالت کے اندر موجود تھے، عدالت نے ان کو جانے کا کہہ دیا۔ یعنی عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے تو ملزمان کو کمرہ عدالت سے نہیں نکلنے دیا جاتا، کیونکہ اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آئے تو وہ دونوں ملزمان یا کوئی بھی ملزم ہو وہ کمرہ عدالت سے ہی گرفتار ہو جائیں۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ اس کیس کے اندر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ خصوصی رعایت کی گئی، ان دونوں کو بھیج دیا گیا کہ اگر ان کے خلاف بھی فیصلہ آ جائے، اگر عدالت محفوظ فیصلہ یہ سنا دے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یا پری اریسٹ بیل لے لیں یا کچھ بھی کر لیں، یا عدالت شاید پہلے یہ طے کر چکی تھی کہ آج ایک ایسا فیصلہ سنانا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں کرنا، اسی وجہ سے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس حوالے سے پاکستان کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا، اپنی نوعیت کی پہلی سماعت تھی جس میں ملزمان کو دوران سماعت جانے کا اعلان کر دیا، جانے کا حکم دے دیا کہ آپ جا سکتے ہیں، اپنا کام کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، 3-4 گھنٹے بعد ججز نے فیصلہ سنانا ہے تو ملزمان کمرہ عدالت کے اندر موجود رہیں گے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔
पाकिस्तान की अदालती तारीख का ये इंपॉर्टेंट केस क्यों है? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। हैरानकुन बात यह है 2018 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक तमाम तर सबूत, तमाम तर शवाहिद, तमाम तर इन्वेस्टिगेशन इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ थे। 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत खत्म होती है और शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाते हैं। 9 अप्रैल से लेकर आज 11 जून तक इस केस ने इतना बड़ा यू टर्न लिया। इस केस के अंदर तमाम शवाहिद, तमाम तफ्तीश शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हक में होने लगी। यानी वही FIA जो पहले अदालत को 9 अप्रैल से पहले अदालत में कहता था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, यहां से पैसा ट्रांसफर हुआ है, बेनामी अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया गया, वही FIA के वकील, वही FIA के प्रोसिक्यूटर अदालत जाके कहते हैं कि रमजान शुगर मिल से शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर कैसा मजाक किया जा रहा है, अब आप सोच ले। इमरान खान की इस हवाले से एक एक बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में आम पाकिस्तानी के लिए अदालती निज़ाम मुख्तलिफ है, शरीफ खानदान के लिए अदालती निज़ाम मुख्तलिफ है। ये जो 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये इतना क्लियर केस है, ये इतना सीधा केस है। अगर इसमें 25 अरब रुपए की करप्शन ना देखी जाए, यानी 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग एक वक्त के लिए साइड पे कर दें, सिर्फ आप ये इन्वेस्टिगेट कर लें कि इस केस के जो प्राइम तफ्तीशी थे डॉक्टर रिजवान FIA के, उनका हार्ट अटैक कैसे हुआ। इस केस के अंदर मकसूद चपड़ासी जो भागा हुआ था, जो दुबई में था, उसका हार्ट अटैक कैसे हुआ। मलिक नवीद इस वक्त अस्पताल के अंदर है, जिंदगी मौत की कशमकश में है, वो अस्पताल कैसे पहुंचा। मुश्ताक चीनी जो इस केस में वादा माफ गवाह बन सकता है, वो इस वक्त अस्पताल के अंदर है, उसको भी हार्ट अटैक हुआ है, वो अस्पताल कैसे पहुंचा। यानी आप इस केस के जो साइड लाइन पे चीजें हुई हैं, इस केस के गवाहान, प्रोसिक्यूटर, तफ्तीशी अफसरान, वादा माफ गवाह बनने वाले लोगों के साथ जो हुआ है, अगर उसी पर अदालत तफ्तीश कर ले तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 100% इस केस के अंदर जेल जाना है। 100% शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी होनी है। ये जो तलवार लटक रही है, ये अदालत लटकाए रखेगी। आज इस केस के अंदर जो अबूरी जमानतें थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की, उसकी तौसीक की गई है, वो जमानतें कंफर्म कर ली गई हैं। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतें कंफर्म कर ली जाएं। यानी पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम आप देख लें, एक शख्स जिसने 16-17 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, एक शख्स जिसने 9-10 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, वो इस मुल्क का वजीर आजम है, वो इस मुल्क का वजीर आला पंजाब है, उसको जो है वो अदालत गिरफ्तार करने के अहकामात नहीं दे रही। हालांकि पिछली पेशी में, पिछली समाअत के अंदर जो मुद्दई है इस केस का FIA, वो कह रहा है हमें मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करना है, लेकिन अदालत के शायद पर जलते हैं वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को गिरफ्तारी के अहकामात देते हुए। बहरहाल इस केस के अंदर बड़ा कुछ होना है। ये केस एक ऐसा केस होगा जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल लेकर जाएगा। ये आप मेरी बात याद रखिएगा। इस हवाले से मेरे पास कोई और खबर होगी जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।